یہ اس کا تعلق ایک دن سے نہیں ہے، اس کا تعلق 2 دن سے نہیں ہے، اس میں پوری عمر بھی لگتی ہے، نہ صرف ایک عمر لگتی ہے، اس میں ہر لمحہ آپ کی زندگی کا گویا مجاہدے کی صورت لیے ہوئے ہے۔ صاحب تقیم ہے، سورہ عنکبوت کے مقدمے میں جا کے دیکھ لیجیے انہوں نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے، یعنی مسلسل کوشش، اور اس کے بعد وضاحت بھی بڑی خوب کی کہ ایک طرف تو شیطانی قوتیں ہیں جو مسلسل برسر پیکار ہیں، تو ان سے مجاہدہ، ایک طرف وہ قوت ہے جس کو آپ یعنی یا ہم یہ کہتے ہیں، اب یہ مولانا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی اپنی قوت ہے جو کام کر رہی ہے، منفی قوت ہے، نیگیٹو فورس ہے، مگر اس کے مقابلے پر مجاہدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو اکساتا ہے، وہ آپ کو بھڑکاتا ہے، وہ آپ کو غلط راہوں پر لیے جاتا ہے، اس سے باقاعدگی سے مقابلہ انسان کے لیے ایسی صورت اختیار کرتا ہے جو ہر آن ہے، ہر وقت ہے۔ ایسا نہیں، شیطان کا کوئی وقت معین نہیں ہے، جب وقت معین نہیں ہے حملہ معین نہیں ہے، جب حملہ معین نہیں ہے تو پھر دفاع بھی معین نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جب یعنی جہاں تک نہیں، ہر وقت، ایک لفظ کو سمجھ لیجیے، جب جہاں تک نہیں، ہر وقت کیا عالم یہ ہے کہ انسان مدافعانہ صورتوں کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے جو مجاہدانہ ہوتی ہے۔ ایک لفظ دفاع بھی ہے، ایک لفظ جہاد بھی ہے، اسی جہاد میں دفاع بھی ہے۔ یہاں پہ ظاہر ہے کہ میں عرض کروں آپ سے کہ میرے لیے دشوار تو نہیں ہے، مگر اگر کوئی بات ایسی ہو جس کے نتیجے میں آپ محسوس کریں کہ آپ کی سماعت پر بھاری ہے یا گراں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس مجمع میں بزرگ بیٹھے ہیں، مجلس کے بعد ان سے ڈسکس کیجیے، پوچھیے کہ کیا گفتگو ہوگی اور کیسی گفتگو ہوگی۔ نوجوانوں کو خاص طور پر اس گفتگو کو نہ صرف یہ کہ سمجھنا چاہیے بلکہ اپنے بزرگوں کو ٹٹولنا بھی چاہیے، ان کو بھی ظاہر ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس محبت سے اور شفقت سے آتے ہیں۔ تو میں پوری ذمہ داری دیتا ہوں جو میرا بزرگ یہاں بیٹھا کہ وہ کسی نہ کسی صورت مجھے ریپرزینٹ کرے اور ان نوجوانوں کا اگر کوئی سوال ہے تو سوال کا جواب دے اس تقریر کے تعلق سے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ شیطانی قوت اپنے طور پر کام کر رہی ہے۔ پھر مولانا آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف شیطانی قوت کام کرتی ہے بلکہ ان قوتوں میں ایک ایسی قوت بھی جس کا تعلق گھر سے بھی ہے۔ وہ عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں، اس کا تعلق گھر سے بھی ہے، اور وہ گھر جو آپ کا اپنا گھر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظریات میں اختلاف، گھر آپ کا اپنا ہے مگر عملیے میں اختلاف، گھر آپ کا ہے تمدن میں اختلاف، گھر آپ کا ہے تہذیب میں آپ کا اختلاف، گھر آپ ہی کا ہے حسن معاشرت میں اختلاف، گھر آپ کا ہے، گھر آپ کا ہے۔ لیکن کیا کرتے ہیں آپ؟ جب گھر میں کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ مرنے اور مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک مدافعانہ کوشش کے ساتھ جس میں اپنی بچاؤ کی ایک تحریک، ذات کی محافظت، حفظ ذات، اور اس کے بعد موقف کی وضاحت۔ یہ دو چیزیں انتہائی لاجیکل اپروچ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اور ظاہر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جس سے ہم نہیں گزرتے، آپ نہیں گزرتے، سب گزر رہے ہیں، سب گزر رہے ہیں۔ اصول سے اختلاف پیدا ہوا، مدافعت یعنی سسٹم نے الرٹ کیا، اور نہ صرف سسٹم نے الرٹ کیا بلکہ ایک مرتبہ اب آپ نے اپنے آپ کو ایسی ڈیفنس میکینزم کے تحت پایا جس میں محافظت ذات کی ہو رہی ہے، مگر ایک قوت ہے، قدرت ہے اظہار کی کہ میں یہ نہیں پسند کرتا، میں یہ نہیں چاہتا، میں وہاں نہیں جاتا، میں یوں نہیں کھاتا، میں یہ نہیں پیتا۔ یعنی سسٹم نے الرٹ کیا۔ تو اس کا مطلب گھر جو کہ اینٹیٹی ہے پورے معاشرے کی، جب وہاں پر تہذیب یہ مل رہی ہے کہ جو نہ پسند کرو اس کا اظہار کر دو سلیقے سے، تو معاشرے میں جب آپ گھر سے باہر نکلے اور اس اکائی کے تصور سے اب آپ باہر نکل کر اب آپ یوں سمجھیے وسط شہر میں آ گئے، کھلے ہوئے شہر میں آ گئے، تو وہ تربیت جو آپ نے اپنی ذات کی اور جس طرح سے اپنے نفس کی محافظت کی بعین ہی وہ بھی یہاں کرنی ہے۔ یعنی مرج نہیں ہونا ہے، مدغم نہیں ہونا ہے، آپ کو ایبزارب نہیں ہونا ہے، آپ کو امیلگمیٹ نہیں ہونا ہے۔ یہ سارے انگریزی کے لفظ ہیں، اس کو ملاحظہ فرمائیے، یہ پروسیس سے آپ کو نہیں گزرنا ہے۔ تہذیب آپ کو وہاں پہ دے دی گئی، ترتیب آپ کو بتلا دی گئی، مہذب آپ کو گھر نے بنا دیا، اب اس کی نمائندگی چاہیے،
اب اس کی ریپرزنٹیشن چاہیے، اب اس کا اظہار چاہیے، اب اس کا تکملہ چاہیے، اب اس کو بلند بالا مقامات کی سیر کروائیے اس تہذیب کو کہ ہاں ہم چونکہ یہ نہیں کرتے تو ہم باہر بھی یہ نہیں کرتے، ہم چونکہ گھر میں یہ نہیں کھاتے تو باہر بھی نہیں کھاتے، ہم چونکہ گھر میں یہ نہیں پیتے تو باہر بھی نہیں پیتے. یعنی اب کیا ہوا؟ اب آگے